آپ کی خدمت بات کریں گے اس مناسبت سے، امید ہے کہ توجہ سے سماعت کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا اسلامک پرسپیکٹیو میں آپ کو بتا سکوں کہ صحت سے کیا مراد ہے اور صحت کے تعلق سے ہماری کیا سنجیدگی اور فکر ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ عزیز طالبات، آج کا یہ پروگرام ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن نئی دہلی کی درخواست پر ان کے تعاون سے دستگاہ اسلامی معروف پور میں منعقد ہوا 7 اپریل 2021۔ اس پروگرام کے تحت آج آپ کو یہ جاننے کو ملے گا کہ ہماری خواتین اور بچوں کی صحت کے تعلق سے ہماری کیا فکر ہونی چاہیے، کیا ہمارے رویے ہونے چاہیے، اور اسلام اور جدید سائنس کی روشنی میں ہمیں کیا احتیاط اور تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اسلام میں صحت کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اسلام ہی نہیں ہر شخص یہ جانتا ہے۔ اوپر جو معلومات ہوں ذرا بچوں کو کلاس میں کر دیں، سامنے نہ رہے، باؤنڈری کے رہنے میں دقت ہے۔ صحت کے بارے میں تو سب کو یہ احساس ہے کہ صحت بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن انسان غفلت کا شکاری ہے۔ جب تک اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے وہ بڑا لاپرواہ رہتا ہے، اور جب صحت خراب ہو جاتی ہے تب جا کر کے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ کیسے اس کو درست کیا جائے، اور بڑی بڑی دوائیاں، ٹیبلٹ، انجیکشن، احتیاط، یہ ساری چیزیں شروع کرتا ہے۔ حدیث میں جو رہنمائی دی گئی ہے اس میں سے کچھ چیزیں نکالی گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، کیونکہ اگر یہ بگڑ گئی تو پھر اس کو سدھارنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور مومن کی تعریف کی اور فرمایا ہے کہ المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن یا مومنہ بہتر ہوتے ہیں وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، اور مجھے زیادہ محبوب اور پسند ہے طاقتور مومن مومنہ بنسبت ضعیف اور کمزور ہو۔ صحت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام قرار دیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، بہت کمزور۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت سے، طاقت سے بات۔ اس کا احساس ہم سب کو ہے۔ ہماری یہ قوت ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس طرح سے دنیا کی تمام چیزوں میں وقت ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ویسے ہماری اپنی ذاتیات میں طاقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے، صحت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اب صحت سے کیا مراد ہے یہ آپ سمجھیں۔ صحت سے مراد بہت زیادہ موٹا ہونا اور کمزوری سے مراد بہت زیادہ دبلا ہونا بھی نہیں۔ صحت کہتے ہیں کہ آپ کے جو اعضاء ہیں وہ اچھے بھلے طریقے سے کام کر رہے ہوں تو آپ صحت مند ہیں۔ بظاہر آپ کتنے موٹے ہیں، کتنے پتلے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ آدمی بہت موٹا ہو تو اسے صحت مند آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ موٹا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فنکشن ڈیمیج ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کام نہیں کر رہا ہے یا اوور کام کر رہا ہے، اوور ڈیوٹی چل رہی ہے، تب ایسا ہوا ہے۔ تو پہلے آپ صحت کو اچھی طرح سمجھیں۔ صحت سے مراد کیا ہے؟ آپ کی آنکھ سے آپ کی روشنی ٹھیک ہو، آپ کی زبان سے آپ کی آواز ٹھیک ہو، آپ کا ہاتھ آپ پورا کام کرتے رہو، پیر سے آپ پورا چلتے رہے ہو، ہاضمہ آپ کا درست ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک، اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند۔ آج کے حالات میں یہ پروگرام اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ صحت کے تعلق سے جو لاپرواہیاں ہمارے معاشرے میں ہیں وہ بہت زیادہ عروج پر ہیں، اور ہماری صحت کی خرابی کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں چند اسباب ہیں: فیکٹریوں کی کثرت، ہم آئے دن ہم کو ہر طرح کی چیزیں چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، ہمارے آرام کے لیے تمام سہولیات کی چیزیں چاہیے، اب ہم پیدل نہیں چلیں گے، ہم کو گاڑیاں چاہیے، ہم اب ہاتھ سے کام نہیں کریں گے، مشینیں چاہیے، اب ہم نل نہیں چلائیں گے تو موٹر چاہیے، کھڑے کا پانی نہیں پئیں گے، فریج چاہیے۔ تو فیکٹریاں جب بنے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں کیمیکل یوز ہوں گے، دھواں نکلے گا، ساری چیزیں اس سے نکلیں گی، اور وہ کہاں جائیں گے؟ بتائیے کہاں جائیں گے؟ اس ایٹماسفیئر میں وہ رہیں گی جس ایٹماسفیئر میں ہمارے لینے کے لیے آکسیجن ہے، جن کو ہم اپنے اندر لے جاتے ہیں، باہر کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب پورا ایریا کنجسٹڈ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوگی۔ آج آدمی پتہ نہیں پاتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کینسر تو بالکل بخار کی طرح سے ہو گیا آج کے زمانے میں، اور اب تو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کینسر سرتی کھانے سے ہوتا ہے، گٹکا کھانے سے ہوتا ہے، یا فلاں چیز کرے، کچھ بھی نہ کریں آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، کیونکہ ہمارا پورا کھان پان، ہمارا پورا ماحول، وہ سب کے سب جو ہے وہ پالوٹیڈ ہے، اس میں کیمیکلز ہیں، زہر ہے، ہم ہر دم اندر باہر کر رہے ہیں۔ ایک گاڑی آگے جا رہی ہے، اسی کے پیچھے ہم بھی لگائے ہوئے ہیں، اس کا سلنسر ہمارے منہ میں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو۔ اسی طرح سے ہمارے اندر کام کرنے کی قوت، ہماری ورزش، ہماری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہم آرام پسند ہو گئے، بستر پہ ہی چائے چاہیے، بستر پہ ہی کھانا چاہیے، کام کے معاملے میں لاپرواہی برتتے جا رہے ہیں، مرد حضرات بھی وہی کر رہے ہیں، بعض عورتیں بھی وہی کر رہی ہیں۔ محنت وغیرہ نہ ہونے سے جسم کے جو خراب اجزاء ہیں وہ باہر نہیں نکل پاتے۔ آدمی جب محنت کرتا ہے، پسینے وغیرہ نکلتے ہیں، پسینہ جو ہے وہ ہماری محنت کی کمائی نہیں ہے، وہ چیزیں ہیں جنہیں باہر جانا چاہیے۔ اچھا، جب پسینے وغیرہ نکلتے ہیں تو ہمارے باڈی میں پورے جو ہے وہ مسام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، یہ سوراخ کا کام ہے ایئر لینا، چیزوں کو جذب کرنا۔ ہم بام اس پہ لگاتے ہیں تو اس کے اثرات اندر جاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، ٹانگ کنگری چھاپ دبا کی وہ اندر جاتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ ان سوراخ کے ذریعے سے، ان مسام کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو یہ پیکڈ ہو جاتے ہیں مسلسل مس یوز سے۔ آپ کریم پہ کریم لگائے چلے جا رہے ہیں، لگائے چلے رہے ہیں، کام بھی نہیں کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی بالکل نہیں ہو رہی ہے، تو دھیرے دھیرے پھر وہاں پر امراض پیدا ہوتے ہیں، جلدی امراض پیدا ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ اچھی ایئر آئے گی جائے گی نہیں تو خون جو ہے وہ بلڈ کے اندر خرابیاں پیدا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں بالکل محسوس کی جانے والی، ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات بتا رہا ہوں کہ یعنی کہاں بتا رہے ہیں کہ سوراخ ہوتا ہے، کہاں سوراخ چیک کرنا شروع کرو۔ تو اس سے بھی پسینے جب نکلتے ہیں تو وہ سوراخ کھلتے ہیں، اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی
اسی طرح سے ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہونے کا ایک سسٹم جو ہے، ایک وجہ جو ہے ہمارا خاندانی نظام کی خرابی. ہمارا پورا گھرانہ ایک دم انتشار کا شکار ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑے، کمرے میں دروازہ بند کر کے پلاننگ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں. آپ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑیں، فریش رکھیں تو آپ کی صحت ٹھیک ہو. جب آپ زخموں کو پالیں گے تو آپ کو مریض ہونا پڑے گا. یہ بات آپ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے؟ آپ کو مریض ہونا پڑے گا اگر آپ زخموں کی پرورش کریں گے. ہمیں زخموں کی پرورش نہیں کرنی، ہمیں اس کو بھلا دینا تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے. تو ہمارا پورا نظام بگڑا ہوا ہے، سب ایک دوسرے کے خلاف ہے، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اور پھر ہم اس میں بیمار ہو رہے ہیں. کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی پین شروع ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں منشیات، نشہ آور چیزیں، چاہے سرتی کی شکل میں ہو، بیڑی کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، وہ چیزیں بہت عام ہیں. اب یہ الیکشن کا زمانہ ہے، ووٹ لینے کے لیے لوگ شراب بانٹتے ہیں اور شراب پر لوگ اپنے ووٹ بیچ دیتے ہیں، بک جاتے ہیں. ایک بوتل شراب میں ووٹ دیا، یعنی کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ اتنا بڑا وجود جس کو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق قرار دیتا ہے، جس کو سب سے افضل قرار دیتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا فی احسن تقویم، بہترین خوبصورت قائم کیا ہے اس کو، وہ ان چھوٹی چھوٹی اور خراب چیزوں پر بکنے لگے، بہکنے لگے. یہ تو ڈوب مرنے کی جگہ ہے. تو اس سے بھی ہمارا معاشرہ، ہماری صحت، ہمارا بلد گڑبڑ ہو رہا ہے. اسی طرح سے اخلاقی بگاڑ، ہمارا کیریکٹر صحیح نہ ہو، بری لت لگی ہوئی ہو، اس سے بھی ہماری صحت پر، معاشرے کی صحت پر اثر پڑتا ہے. اور متوازن غذا کی کمی، بیلنس فوڈ نہ ہو، جو چاہے کھائیں، پورے لنچ پر وہ کیا بولتے ہیں، کھایا عجیب عجیب نام سے. یہ تھوڑا بہت چلو ٹھیک ہے، ایک عمر ہوتی ہے، مان لیجیے بچپن کی عمر ہے. بچپن میں چونکہ ہماری مینوفیکچرنگ اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو ہم ہر لحاظ سے بہت کمپلیٹ ہیں، ہم بہت سی چیزوں سے فائٹ کر سکتے ہیں اچھے سے. تو بچپن کی جو عمر ہے بالکل نئی ہے، نئی گاڑی آتی ہے تو بہت سارے جھٹکے برداشت کر لیتے ہیں. کئی بار خدا دو تو بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پرانی ہے جب آپ خدا دو چکا چھٹک گیا، ٹھیک ہے، لائٹ جھول گئی تو نئی نئی چیز نہیں ہوتی. تو بچے بہت ساری چیزیں اس کو جذب کر لیتے ہیں. لیکن اب اس میں اگر آپ مسلسل یہی کریں، آپ کوئی چیز میں ہر دم اس کو کداتے رہیں، اب ایک ایک نہیں، دو دو تین تین پیکٹ، 5 پیکٹ لے کے آئیں، کھا جائیں اور روز کھائیں. بھائی جسم کا اپنا ایک نظام ہے، اگر کوئی بھی آپ کچرا بھی کھا لیں معدے کو دے کے لیے تو ہمارے اندر جو سسٹم ہے فلٹر کرنے کا، وہ فلٹر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھیپھڑے بنائے ہیں، اس کا اپنا کام ہے، وہ فلٹر کرے گا، کر کے صاف کر دے گا. اب اگلے دن آپ نے پھر کر دیا وہی کام، پھر فلٹر تھوڑا بڑا کرے گا، کچھ رہ جائے گا تب اگلے دن آپ نے پھر وہی کر دیا. کتنا فلٹر کرے گا بھائی، اسے بھی تو آرام چاہیے. تو پھر ماننا یہ ہوا کہ پھیپھڑا خراب ہو گیا، لیور خراب ہو گیا، کڈنی خراب ہو گئی، پھر کتنا فلٹر کرے گا. آپ روز کچرا اس کو دے رہے ہیں کسی مشین میں تو روز کچرے نکلے تو کہیں نہیں چلے گا. تو اس لیے اگر کبھی کھا لیے بچپن کی وجہ سے تو تھوڑا سا ریسٹ لے لو، 2-4 دن لو تاکہ ایک دم صاف ہو جائے نا، پھر کھا لیجیے گا لاتے کے لیے. تو متوازن غذا نہیں مل رہی ہے ہمیں. ہمارے خوراک میں
ایک کہاوت ہے کہ ہر شخص کو روزانہ لال، ہرا، پیلا جتنے کلر ہوتے ہیں سب کھانا چاہیے ڈیلی. جیسے لال ہے تو آپ کو ٹماٹر کھانا ہے، گاجر کھانا ہے، چقندر کھانا ہے، ہری چیز میں آپ کو سبزی کھانی ہے نا. پیلی چیز میں جیسے آپ کو ارہر کی دال ہے، مٹر کی دال ہے نا. وہ کلر کے حساب سے سمجھایا گیا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ڈیلی کھانی ہی کھانی ہے اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے. تو تھوڑی سی دال کھا لیجیے، تھوڑی سی سبزی کھا لیجیے، تھوڑا سی یہ لال چیزیں کھا لیجیے. اس طرح سے آپ سفید یا آپ کی روٹی ہو جاتی ہے، آپ کا چاول ہو جاتا ہے، تو آپ کی صحت ٹھیک ہوگی. آج کل ہمارا جو فیڈنگ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ زہر کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ زہر. اب آپ اس کو نہیں مانیں گے. مانے آپ ہم جو کچھ بھی پیدا کرتے ہیں اپنے کھیتوں میں یا مارکیٹ میں، جو کچھ بھی سڑکوں میں آپ کو مل رہی ہے، ساری چیزیں کیمیکل سے تیار ہیں. پہلے ہی دن جب ہم بیج ڈالتے ہیں تو وہ کیمیکل یوریا، ڈائی، پوٹاس، ڈی اے پی، نہ جانے کون کون سی زہریلی چیزیں جس کو ہم گھر میں ہاتھ نہیں لگاتے، ڈرتے ہیں، زہر ہے، بچوں کو دور رکھتے ہیں، وہی چیز اس کے اندر ڈالتے ہیں. پودے کے اندر پودا اپنا کھانا کہاں سے لیتا ہے؟ زمین سے لیتا ہے، جڑوں کے ذریعے کھاتا ہے. اب اس کا جو پانی آئے گا، اس کا جو گھلن ہوگا وہ جڑیں کھائیں گی. اب اس کی پورے تنے میں، پتوں میں، پھل میں وہی ڈی اے پی اور کیمیکل کے سارے اثرات ہیں. شدھ پانی نہیں ہے، اس کی نیچرل کھاد نہیں ہے، کیمیکل وہ کھا کے تیار ہو رہے ہیں. تو اب ٹائیفائڈ تو ہونا ہے، بلڈ پریشر سب کا ہائی ہونا ہی ہونا، سب کی آنکھ خراب ہونی ہے کیونکہ بولا ہے. تو کتنا وہ اس کو ڈائلوٹ کرے گا؟ بھائی ٹھیک ہے، زمین اپنا کام کرتی ہے، پودے اپنا کام کرتے ہیں، سورج اپنا کام کرتا ہے بہت سی. لیکن اچھا اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زمین کی ساری قوت ختم کر دی گئی ہے. اب کیمیکل کے ذریعے ہونا ہے فصلوں کو، تو اب کیڑے مکوڑے بہت لگتے ہیں. کیڑے مارنے کے لیے اسپرے ہوگا. اسپرے وہ بھی اگر آپ کے منہ میں مار دیا جائے تو اسپتال میں ایڈمٹ کر دیجیے، زہر ہے. وہی اسپرے مار کر کے کیڑے بھگائے جاتے ہیں، تب جا کر کے صاف ستھری پتیاں پلکی کی، میتھی کی، چولائی کی اور پتی آتی ہے اور مارکیٹ میں کاٹ کر کے ہری ہری بیچ رہے. ہم دان ایک بار دھوئے ہوئے اور کھا لیے. ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر کیمیکل مار دیا جائے تو 15 دن تک اس کے اثرات رہتے ہیں، چاہے آپ اس کو صابن سے سبزی کو دھو ڈالیں، اس کے اثرات ختم ہونے والے. اتنے زہریلے اثرات ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. ہم کچھ کر نہیں سکتے، نہ کرنا چاہتے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے پیسے کے لیے، اپنی فصل کو بچانے کے لیے زہر مارے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہماری صحت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح سے صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہمارے علاج و معالجے کے سسٹم کی خرابی ہے. آج علاج کے نام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بڑے بڑے اسپتال ہائی فائی کھولے جا رہے ہیں، زیادہ زیادہ فیس، چارجز، یہ ساری چیزیں دقت کرتی ہیں. عام آدمی چند دوائیں ایسے ہی میڈیکل وغیرہ سے خرید کر کھا لیتا ہے اور پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ پڑتے ہیں اور پھر وہ ایک بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے، اگلی بیماری میں انٹر ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے بھی بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہماری صحت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. خواتین کی صحت، بچوں کی صحت، دنیا میں شاید کوئی خاتون ہو جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہو یہ صحت مند ہے. بظاہر تو سب صحت مند ہیں لیکن سب کی اپنے پرابلمس ہیں. اسی طرح مردوں میں بھی بیشتر کی صورتحال یہی ہے. تو آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں کچھ سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. آپ کے سلیبس میں ہوم سائنس کی کتابوں میں ساری چیزیں ہیں اور ایک کتاب اور آپ کے نصاب میں داخل ہوئی ہے، وہ ہے تو رہبر صحت تو ہے ہی ہے، عمر خانہ داری ہے. ایک کتاب کوئی اور ہے جو اسی طرح سے تعلق رکھتی ہے،
का नाम नहीं मुझे याद है, वो किताब मिल जाएगी तो फराहम कर दी जाएगी, वो भी निसाब का हिस्सा है। तो हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है, अपनी फिक्र करने की ज़रूरत है, अपने घर के बच्चों की फिक्र करने की ज़रूरत है। घर के बच्चों को बहुत ज़्यादा और चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, जहाँ तक हो सके रोका जाए। अगर नहीं मान रहे तो खिलाएं, तो थोड़ा वक्फा दें ताकि जिस्म अपना काम कर जाए, वो सफाई कर दे, फिर उसके बाद खिलाएं ताकि फिर वो सफाई कर ले। अब मुसलसल एक चीज़ करती जाएंगे तो फिर वो बीमार नहीं होना है। आजकल एक बड़ी खराबी वो ये है आजकल की माहौल में कि बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते। बच्चे, हमारा वजूद तो मिट्टी से किया गया है, हमारी जो पहली तख्लीक है वो मिट्टी से हुई है, तो गोया हम भी मिट्टी के ही हैं। तो हमारे नेचर में मिट्टी से रिश्ता है, हमारी सारी खुराक मिट्टी से निकलती है, पानी मिट्टी से आता है, ज़मीन से आता है, हमारी फसलें भी ज़मीन से आती हैं, मर के भी हम वहीं जाते हैं, सारी चीज़ें हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है। अब अगर हम बच्चों को मिट्टी में ना खेलने दें, कीचड़ में ना लपट होने दें, खेत खलियान में काम न करने दें, तो उनकी सेहत ठीक है। हम लोगों ने भी बचपन गुजारा, कोई नाला, कोई नदी, कोई नहर जो गांव में रही हो ऐसी नहीं थी जिसमें हम लोग दिन भर पड़े न रहते थे। बगल में ककरहियाँ गढ़ी थी, सारे बड़े हुए, यानी हम लोग के वालिद साहब वगैरह भी वहीं जाते थे, नहाते थे। आधी औरतें गाँव की वहीं रेत निकाल करके रेत की मिट्टी निकाल करके कपड़े धोती। अच्छी घड़ी, अच्छा गड्ढा था, साफ सुथरा गड्ढा था, इस पार तैर कर हम लोग जाते थे। उस जमाने में सेहत ठीक था। तो सेहत के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई हैं। सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। आप सुबह में 100-200 कदम छत पर अपने घर के किसी हिस्से में चल लें। उसके बाद तैराकी सबसे सुप्रीम मानी गई है। तैराकी एक ऐसा अमल है जिससे इंसान की बेहतरीन सेहत बनती है, क्योंकि इसमें सारे आज़ा एक्टिव रहते हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, सब एक्टिव रहते हैं। इसको बंद करना है, किसको खोलना है, कब बंद करना, कब खोलना, साइकिलिंग है, ये भी एक अच्छी सेहत की। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, खेल, सबसे ईजी टहलना, ये काम तो आप आसानी से कर सकते हैं। वो ज़्यादा बातें ना करके बस आपके बात से दरख्वास्त है कि अपनी सेहत को गनीमत समझें और उसको बेहतर बनाने की फिक्र करें। अपने खान पान में जब भी बात आई, सोने और जागने का हमारा शेड्यूल ये सही होना चाहिए। अब आजकल के जो बच्चे हैं, माँ बाप उनको बहुत ज़्यादा कमी नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, जो भी असबाब हो, उनकी अपनी जिम्मेदारी अपनी महसूस करें। सवेरे सोएं, सवेरे उठें। सारी मखलूक तो ऐसे ही करती है, सारे फूल सवेरे आप उठे खिले हुए मिलते हैं, सारी चिड़िया चहचहाती मिलती है। हम ही हैं इंसान जो मेलते हुए मिलते हैं। ऐसे तो नहीं काम करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सेहत के ताल्लुक से फिक्रमंद रहने और उसका ख्याल रखने की तौफीक फरमाए। वाह दावा अस्सलामु अलैकुम।